السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن کے عنوان سے اس درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میرے خیال سے آج کا یہ درس اسی سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کی مختصر انداز میں ہی شکل و صورت، اور امت کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل، اور اسی طریقے پر بالخصوص پچھلے درس میں بیٹیوں کے ساتھ آپ کا کیا تعامل تھا، اس پر ہماری الحمدللہ اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور آپ کا اخلاق، آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا تھا۔ بلکہ اس پر بھی ہماری کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک سے زائد تھی، آپ کی ایک ہی بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں، اور آپ کی زندگی میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ یہ تمام جتنی بیویاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تمام بیویوں میں کوئی مطلقہ ہے، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، کوئی ایسی ہیں کہ جن کا شوہر انتقال کر چکا ہے، کوئی کمزور ہیں، عمر دراز ہیں۔ تو اس طرح کی لوگوں سے، اس طرح کی خواتین سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا نکاح جس خاتون کے ساتھ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ طلاق شدہ خاتون تھی، ان کے شوہر نہیں تھے، اور وہ عمر دراز خاتون بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اس کے بعد بہت ساری بیویوں سے آپ نے نکاح کیا، بہت ساری خواتین سے آپ نے نکاح کیا۔ ان تمام خواتین کا معاملہ اکثر و بیشتر یہی تھا۔ ان تمام خواتین میں صرف اور صرف ایک خاتون ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ایک بیوی ایسی ہے جو نہ طلاق شدہ ہے، نہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، نہ وہ آپ سے بڑی ہے، بالکل کنواری ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ ایک واحد ہیں خاتون جو کنواری تھیں، بقیہ تمام کی تمام ساری کی ساری شوہروں والی تھیں، ان کے شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا طلاق یافتہ وہ ہو گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ جب آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو اب ان لوگوں کے اعتراض کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے آپ کے سامنے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوانی کہتے ہیں، آپ کو شہوانی اور نفس پرست اور خواہش پرست کہتے ہیں، آپ کو عیاش کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری خواتین سے نکاح کرتے تھے، یہ آپ کی عیاشی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کی نفس پرستی اور خواہش پرستی ہے، آپ کی یہ شہوانی چیزیں ہیں، آپ دنیا میں لطف اندوزی چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے اتنی ساری خواتین سے نکاح کیا۔ اگر کوئی انسان خواتین سے لطف اندوز ہونا چاہے تو کیا وہ سب سے پہلا نکاح کسی ایسی خاتون سے کر سکتا ہے جو اس سے عمر میں بڑی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا پہلا نکاح بھی ہو چکا ہے، کنواری نہیں ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان آج ایسا کرتا ہی نہیں، کوئی اگر کر بھی لے تو لوگ اس کو بیوقوف بولتے ہیں۔
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر نفس پرستی کا الزام اور عیاشی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان کی سب سے پہلی بیوی جو ہے وہ خود طلاق یافتہ یا ان کے شوہر نہیں ہے، انتقال ہوا یا طلاق ان کی ہو گئی، اور وہ عمر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی۔ بقیہ تمام کی تمام بیویاں ان کا بھی یہی حال ہے، صرف ایک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کنواری ہے۔ تو آپ پر یہ الزام لگانے والے اپنے دعوے میں کس قدر جھوٹے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے والے ہیں، آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے امیر ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام علی الاطلاق تمام بنو آدم، تمام آدمیوں کے آپ سردار ہیں۔ اس زمانے میں، اس وقت میں جو فوج ہے وہ آپ کے ایک اشارے پر، صحابہ کرام آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اسراء و معراج کروایا، بیت المقدس میں آپ نے جا کر کے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر آپ کو بلایا، آپ سے گفتگو فرمائی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ان کی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کبر والا، غرور والا اور فخر والا نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں ہوتے تو اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتے، اپنی بیویوں کی آپ ان کے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتے، اور اسی طریقے پر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی سر عام لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی ظاہری طور پہ، مطلب بغیر کسی شرم اور بغیر کسی عار کے، لوگوں کے سامنے آپ ان کی مدد کیا کرتے، اور آپ اتنے بڑے شخصیت ہونے کے باوجود اپنے لیے اپنی بیوی کی مدد کرنے میں کوئی شرم اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بلکہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ ان تمام بیویوں کے درمیان آپ کیا کریں؟ انصاف کریں، عدل کریں۔ اگر عدل کر سکتے ہیں تو ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر طاقت نہیں ہے انصاف اور عدل کرنے کی تو ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ 4 سے زائد کی بھی اجازت تھی، چنانچہ آپ کی زندگی میں 9 بیویاں تھیں۔ ان 9 بیویوں کے درمیان آپ انتہائی عدل اور انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، حتیٰ کہ جب آپ سفر میں نکلتے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلا کرتے تو قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، سارے 9 بیویوں کا، ساری بیویوں کا نام لکھ کر کے ڈالتے اور ایک نام اٹھاتے، جس کا نام نکلتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے پر ایک دن اور ایک رات ہر بیوی کے لیے متعین تھا۔ 9 بیویاں ہیں، پہلے دن پہلی بیوی کے لیے یہاں، دوسرے دن دوسری بیوی کے یہاں، اس طریقے سے ایک دن اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کو حق دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کو اگر کوئی بیوی زیادہ پسند آئی تو آپ نے کسی اور بیوی کا حق اس بیوی کو دے کر کے اس کے یہاں 2 رات گزار لی، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ آخر عمر میں وفات سے کچھ ایام قبل جب کمزوری محسوس ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ازواج مطہرات سے اجازت لی، کیونکہ ان کا حق تھا، آپ کا ان کے یہاں رات گزارنا، دن گزارنا ان کا حق تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ازواج مطہرات سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اگر تم لوگوں کی اجازت ہے تو میں آخری ایام عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری بیویوں نے اجازت دے دی۔ اجازت کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو آخری ایام آپ کے ہیں وہ آپ نے گزاری، ورنہ زندگی بھر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک دن کسی اور کے حق میں تھا اور آپ نے اٹھا کر کے کسی اور کو دے دیا۔
اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اور خواتین کے اندر ایک طرح کی غیرت ہوتی ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ازواج مطہرات ہیں ان کے اندر بھی غیرت تھی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی تو اس گھر میں آپ تشریف لے جاتے، اور اس رات آپ کی جو بقیہ بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری اس بیوی کے گھر میں چلی جاتی، جمع ہو جاتی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور رات ہونے سے پہلے یعنی سونے کے وقت کے آنے سے پہلے گفتگو وغیرہ کر کے، بات چیت سے فارغ ہو کر کے وہ ساری اپنے گھر میں چلی جاتی، اپنے حجرے میں چلی جاتی، اور جس بیوی کا حق تھا، جس کی باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رات گزارتے. تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، اور معمول کے مطابق جب ان کی باری ہوئی تو بقیہ جو 8 بیویاں ہیں وہ ساری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو گئی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تشریف لائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھونا چاہا. بھائی ان کی بیوی ہے، چھونا ان کے لیے جائز ہے. اب چاہے مصافحہ کے لیے آپ نے چھونے کا ارادہ کیا ہو یا ایسے ہی چھونے کا ارادہ کیا ہو، ساری بیویاں بیٹھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باری کس کی چل رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں تمام بیویاں جمع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جانب. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زینب ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ عائشہ نہیں ہے جن کی باری چل رہی ہے، یہ زینب ہے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا. یعنی آپ نے اس میں بھی عدل کا مظاہرہ کیا. ایسا نہیں کیا کہ تو کیا ہوا، تمہاری باری چل رہی ہے تو میں اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کہا آپ نے. عدل کا مظاہرہ دیکھیے. آپ نے فوراً فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. تو جب آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تو اب عائشہ اور زینب رضی اللہ عنہما میں بات چیت شروع ہو گئی، تو میں شروع ہو گئی. بات آواز تھوڑی بلند ہونے لگی، حجرے سے باہر آنے لگی. نماز کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. عائشہ کے حجرے میں ان کی بیٹی ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ، داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ اور زینب میں تھوڑی گفتگو ہو رہی ہے، گرما گرمی ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو چھوڑیے اور چلیے، آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں نماز کے لیے چل دیے. اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کو دیکھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ابوبکر اب نماز سے فارغ ہو کر کے آئیں گے تو اب وہ مجھے سنائیں گے اور میری خبر لیں گے. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا. حضرت ابوبکر نماز پڑھ کے آئے اور گئے حضرت عائشہ کے پاس اور ان کو ڈانٹ پلائی کہ تم یہی کرتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آواز تمہاری بلند ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ بڑھا بھی دیا تھا تو کیا تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے نصیحت کی اور انہوں نے جو بات کہنی تھی کہی. لیکن ہمارے لیے محل شاہد کیا ہے، جیسے ہی حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زینب ہے جن کو آپ چھونے کا ارادہ کر رہے ہیں جبکہ میری باری ہے، تو اللہ کے نبی نہ غصہ ہوئے، نہ آپ نے یہ تک کہا کہ زینب ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ تو رہوں گا، چھو لیتا ہوں تو کیا ہو جائے گا. آپ نے وہاں بھی عدل کا پہلو مد نظر رکھا، اپنے سامنے رکھا، اور آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا بغیر کچھ کہے، بغیر کسی اعتراض کے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا جس کو آپ ہمیشہ اختیار کیا کرتے تھے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو آپ ہر گھر میں، آپ تو روزانہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو ہوتا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز آپ جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا، صفت کیا تھی. بہت لمبی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اتنی لمبی کہ آپ کے پیر جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی تھی. حجرہ بہت بڑا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا سا حجرہ تھا. تو میں سو جاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے،
اور جب آپ کی رات کی نماز مکمل ہو جاتی اور وطر بچ جاتی تو آپ مجھے اٹھا دیتے کہ اٹھ جاؤ عائشہ، اب جو ہے میں نے نماز مکمل کر لی ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھتی اور دونوں مل کر کے وطر کی نماز ادا کیا کرتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو ایسا نہیں کہ خود عبادت میں مشغول ہے اور بیوی کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ حتیٰ کہ جب یہ معاملہ آپ کا تہجد کی نماز اور وطر کے معاملے میں ہے تو فجر کی نماز میں آپ کا کیا معمول رہا ہوگا؟ آپ کتنی سختی کے ساتھ اپنی بیویوں کو اٹھایا کرتے ہوں گے، اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو جو ہے وہ نماز کا اہتمام کروایا کرتے ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی انکار کرتی ہے نیند کی شدت کی وجہ سے تو پانی چھڑکتا ہے اس کے منہ کے اوپر تاکہ وہ اٹھ جائے۔ اور اللہ رب العالمین اس عورت پر بھی رحم کرے کہ جو رات میں اٹھتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہیں اٹھتا ہے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے۔ جب تہجد کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے تو فرض عبادات کا کیا حال ہے، کیا حال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ لہذا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں خود عبادت کیا کرتے تھے، وہیں اپنی بیویوں کو بھی نفل اور فرض ہر طرح کی عبادت میں آپ ساتھ رکھا کرتے اور انہیں ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اپنی بیوی کے ساتھ وہ ایسا تھا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود جب آپ گھر میں رہا کرتے تو بہت محبت سے رہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارتے تو محبت سے اور پیار سے عائشہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو جب پکارتے تو کہتے تھے یا عائش، اے عائش۔ ایک بعض حضرات ہمارے یہاں بھی اپنی اولاد کا یا گھر میں جو بہت پیارا ہوتا ہے کسی کا تو اس کا ایک نام تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک خاص ایک پیارا سا نام بھی رکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے اور اسی محبت میں آپ ان کو خوش کرنے کے لیے عائشہ نہیں کہتے تھے، یعنی ہمیشہ آپ آرڈر دے رہے ہیں اور ہمیشہ حکم چلا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا نام بھی پکارتے تو محبت سے پکارتے، یا عائش کہتے، یا عائش۔ اور کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے، حضرت عائشہ کو دکھائی تو نہیں دیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ دیکھو جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں غسل کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ساتھ غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی ٹب تھا اور اسی ٹب سے اللہ کے نبی بھی پانی لے کر کے نہا رہے ہیں ایک ہی وقت میں اور میں بھی پانی لے کر کے نہا رہی، اور ایسا ہوتا کہ کبھی کبھی میرا ہاتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دونوں ٹکرا جاتا پانی کے اس ٹب میں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کہ پہلے میں نہاؤں گا اس کے بعد تم نہانا، بلکہ آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر ایسا ہوا کرتا کہ دونوں ساتھ ساتھ نہایا کرتے تھے، یعنی اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور انکساری اختیار کیا کرتے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر آپ نے وہ روایت سے سنی ہوگی، وہ روایت جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا، دوڑ لگانے کا مسابقہ۔ ایک مرتبہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا تقدموا، جاؤ آگے بڑھو۔ سارے لوگ آگے بڑھ گئے، اب عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تعالی اسابقک، آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں اس وقت پتلی دبلی تھی تو دوڑ لگائی گئی اور میں جیت گئی، تو اللہ کے نبی نے فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں کہا اس وقت۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کسی سفر میں گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اب میں لحیم شہیم ہو گئی تھی، تھوڑی موٹی تازی ہو گئی تھی، جسم میں چربی اور گوشت پیدا ہو گیا تھا، یعنی ویٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا
تعالی سابقک، اور دوبارہ مسابقہ کرتے ہیں۔ اس مسابقے میں پہلے مسابقے میں عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی تھی، اس مسابقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو جب آپ جیت گئے تب آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ اس کا بدلہ ہو گیا، وہاں تم جیتی تھی اب میں جیت گیا ہوں۔ یعنی آپ نے مذاق کرتے ہوئے محبت اور شفقت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی اپنی بیویوں سے کیا ہے۔ ایسا ہمیشہ آپ کا یہ رویہ آپ کا نہیں تھا کہ بیویوں کے ساتھ کڑک رہیں ہمیشہ اور مذاق نہ کریں اور محبت سے پیش نہ آئے، ہمیشہ حکم دیتے رہا کریں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور سفر میں ہی ان کے دل کو بہلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بسا اوقات جو ہے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بھی بیوی کے گھر میں داخل ہوتے تو اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کے نفس سے، ان کی جان سے کسی کو ذرہ برابر بھی کراہت محسوس نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ باہر سے جو کچھ گندگی منہ میں داخل ہوئی ہے، لوگوں سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں منہ میں لعاب بنتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بو نکلتی ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو اس بات کا خاص خیال رکھتے میری منہ سے کوئی بو نہ آئے۔ آپ فوراً داخل ہوتے، فوراً پہلے مسواک کرتے، فریش ہو جاتے، اس کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس جا کر کے بیٹھتے۔ اسی طریقے پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مذاق کیا کرتے تھے، وہی امت کے دوسرے لوگوں سے ہی مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ کا جو اخلاق تھا، آپ ہمیشہ جہاں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک دم کڑک نہیں رہتے تھے، وہیں امت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ بچے ہوں یا نوجوان ہوں یا بوڑھے حضرات ہوں، سب کے ساتھ آپ کا یہ تعامل تھا کہ ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی، اور آپ لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے گاہے بگاہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جب ایک عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے، کبھی مذاق ہی نہیں کرتے، ہمیشہ ایک دم سیریس معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود لوگوں سے آپ کا یہ رویہ تھا کہ آپ لوگوں سے بسا اوقات مذاق کیا کرتے، سب سے، اپنی بیوی سے بھی کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا، بچوں سے بھی کرتے ہیں، نوجوانوں سے بھی کرتے ہیں، بوڑھے حضرات سے بھی آپ کرتے جیسا کہ میں بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انک تداعبنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بسا اوقات مذاق کیا کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کو بھی تھوڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود کہ جن کی جانب ہم نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب صحابہ کے اندر طاری تھا، جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو بات کرتے کرتے کانپنے لگے، یہ اللہ کی جانب سے آپ کا روب لوگوں کے اندر طاری تھا۔ اس کے باوجود صحابہ سے اللہ کے نبی مذاق کر رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہم سے مذاق کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا نعم غیر انی لا اقول الا حقا، ہاں میں مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں یعنی میں باطل بات کہہ دیتا ہوں، جھوٹ بول دیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں۔ مذاق کرتا ہوں لیکن وہ مذاق بھی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، اور مذاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کے چہرے میں اگر مسکراہٹ بھی پیدا ہو جائے تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب یہ مسکراہٹ چاہے آپ کے مذاق کرنے سے ہی کیوں نہ پیدا ہو، آپ کے لیے صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال ان کے غالباً ان کی ماں نے شاید یا ان کے والد نے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ یہ آپ کا خادم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، بچے تھے، کبھی کبھی آپ بھیجا کرتے جاؤ کسی یہ کام کر کے آؤ، تو وہ جاتے اور کھیلنے لگتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جاتے ان کے پاس اور پیچھے سے ان کا کان پکڑتے، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے کون ہے تو اللہ کے نبی پوچھتے کہ کیا بات ہے، میں نے جو بھیجا تھا تم نے وہ کام کیا؟ تو کہتے انا اذهب یا رسول اللہ، ہاں میں جا رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی آپ انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یا ذا الاذنین کہہ کر کے پکارتے، اے 2 کانوں والے، ایسے ہی مذاق میں۔
اسی طریقے پر ایک صحابی، چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے، ابو عمیر، چھوٹے صحابی تھے بالکل. ان کا ایک پرندہ تھا، ایک طوطا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے گھر جایا کرتے، اور چھوٹے وہ جو صحابی تھے ابو عمیر، اللہ کے نبی ان سے ہمیشہ ہنس کے بات کرتے، مذاق وذاق کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے کچھ کہا، ان کا موڈ جو ہے وہ خراب تھا. حضرت ابو عمیر کا جو چھوٹے سے صحابی تھے، بچے تھے، تو اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. پوچھا ان کی ماں سے کیا ہو گیا، یہ ابو عمیر بہت غمگین بیٹھے ہوئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان کا ایک جو طوطا تھا نغیر، ان کے طوطے کا نام تھا نغیر، وہ طوطا اصل میں مر گیا ہے. تو یہ کھیلتے تھے ان کے ساتھ، وہ طوطا مر گیا ہے تو بیچارے غمگین بیٹھے ہیں اس کے غم میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً ان کو خوش کرنے کے لیے کہا، یا عمیر، یا ابا عمیر، ما فعل النغیر، اے ابو عمیر کیا ہوا، طوطے نے کیا کیا، کہاں چلا گیا طوطا. جیسے کہتے ہیں نا بچے کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو بچہ، دانت کہاں گیا بھائی تمہارا، چوہا کھا گیا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر کیا ہوا تمہارے طوطے کا، کیا ہوا. اسی طریقے پر ایک آدمی، ایک نوجوان آدمی تھا جو دیہات میں رہتا تھا، یعنی مدینے سے کچھ دور جو آس پاس میں دیہات ہے، آج بھی ہے. تو دیہات سے ایک آدمی ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے پھل اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر کے آیا کرتا تھا، خاص جو دیہات میں بنتی ہیں، شہر میں نہیں بنتی ہے. تو وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر آیا کرتا تھا. یہ لیجیے، اللہ کے نبی ہدیہ دیا کرتا تھا، تحفہ دیا کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا. اور وہ آدمی جو ہے تھوڑا سا یعنی مٹیالے رنگ کا تھا، سولا تھا. اور اسی طریقے پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں جانا ہوتا تو آپ بھی شہر کی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر کے گاؤں جایا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی رواج ہے، کوئی آدمی گاؤں جاتا ہے تو وہاں سے گاؤں کی چیز لاتا ہے، کوئی شہر سے گاؤں جاتا ہے تو شہر سے جو خاص چیزیں ہیں، جو اسپیشل چیزیں ہیں وہ لے کر کے جاتا ہے. تو ویسے ہی وہ صحابی جب گاؤں سے آتے تو اللہ کے نبی کے لیے خاص چیزیں گاؤں میں جو بنتی ہیں لے کر کے آتے، کھانے پینے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گاؤں جانا ہوتا ان کے تو آپ ان کا بڑا خیال رکھتے اور لوگوں کو حکم دیتے جو خاص چیزیں ہیں لاؤ، لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے سامان تب لے کر کے جاتے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ جو صحابی تھے یہ بازار میں اپنا کچھ سامان بیچ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے. ان کو محسوس نہیں ہوا، دیکھا نہیں انہوں نے کہ اللہ کے نبی داخل ہوئے، یہ اپنا مگن ہے بازار میں اپنا سامان بیچنے میں. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی نے پیچھے سے پکڑ لیا. جیسے اب دوستوں میں کیا ہوتا ہے، پیچھے سے آنکھ بند کر دیتے ہیں، ہے نا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا مذاق کے طور پہ. تو جب انہوں نے اللہ کے نبی نے پکڑ لیا تو پہلے تو وہ مطلب کہ انہوں نے یہ کہا کہ کون ہے بھائی، چھوڑ دو مجھے، یہ پہلے انہوں نے کہا. لیکن جب پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گیا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جسم ٹچ ہو رہا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پکڑا تھا نا تو پکڑ کے کیا کہا، بازار تھا نا تو بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یشتری العبد، یہ غلام ہے، کون خریدے گا. مذاقن کہا ان کو پیچھے سے پکڑ کے کہ یہ دیکھو یہ غلام ہے، کون خریدے گا. جیسے ہم بچے کو کیا کہتے ہیں، بچے کو گودی میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ 10 روپے کا بچہ ہے، مچھلی لے لو، مچھلی لے لو، کہتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ کون ہے، کون خریدے گا، یہ غلام ہے، میں بیچ رہا ہوں غلام. تو وہ جو صحابی تھے، ایک تو بیچارے گاؤں کے رہنے والے تھے، اوپر سے سانولے رنگ کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو بیچیے گا تو نقصان ہو جائے گا، فائدہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، سانولا رنگ کا آدمی ہوں، کہاں سے کوئی آدمی پیسہ دے گا اتنا میرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. اس کے بعد جب صحابی نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جمعی کے لیے، انہیں حوصلہ دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ، لیکن تم لوگوں کے درمیان یقیناً تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں تم بہت مہنگے ہو، اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ مذاق کیا کرتے تھے. اسی طریقے پر مذاق کی بات چلی ہے تو دو تین چار اور میں واقعات بتلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے کہا بوڑھوں کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ
ادعوا اللہ ان یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بوڑھی عورت کو جنت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مذاق کیا اور کیا کہا؟ کہا یا ام فلان، کنیت ہوتی تھی عربوں میں، کنیت ہوتی، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے عام طور سے اسی کے نام پہ کنیت رکھ لی جاتی ہے۔ جیسے کسی عورت کا نام کچھ بھی ہے، اس کے بڑے بیٹے کا نام اگر محمد ہے تو اس کی کنیت ام محمد ہو جاتی تھی، اور اس کے والد کی کنیت ابو محمد ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز، اس عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ام فلان، اللہ رب العالمین کسی بوڑھی عورت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اب بیچاری وہ جو عورت ہے، بوڑھی عورت بڑی چاہ لے کر کے آئی تھی اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے، وہ اب رونے لگی اور رو کر کے پلٹ کر کے اب جانے لگی کہ جا اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو جنت میں جا نہیں سکتی ہوں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بیچاری اب اس نے سیریس لے لیا معاملے کو، تو پھر اللہ کے نبی نے اس کے سامنے وضاحت فرمائی اور کہا فقال، اللہ کے نبی نے کہا اخبروها، جا کر کے اس کو بتا دو بیچاری کو، انہا لا تدخلها وہی عجوز، کہ وہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ان اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے انا انشأناہن انشاء، کہ ہم جو ہے نئے سرے سے انسان کو پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور بالکل کم عمر لڑکی کی صورت میں پیدا کریں گے۔ یعنی جو بوڑھی خواتین جو دنیا میں رہیں گی ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بالکل کم عمر عورت بنا کر کے داخل کرے گا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بوڑھی ہو تو مذاقاً آپ نے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جبکہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بوڑھی عورت اپنے بڑھاپے کو ساتھ لے کر کے نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس کو جوان کر دے گا، دوبارہ جوان کر دے گا، اور بالکل 18-20 سال کی عمر کم سن اور نوسن لڑکی کی ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ جوان ہو کر کے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی دیکھیے آپ کہ بوڑھوں کے ساتھ بھی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طریقے پر عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، جب کوئی ہنسنے کی بات آتی تو آپ ایسا نہیں کہ سیریس ہو جاتے ایک دم، نہیں میں ہنسنے والا نہیں، بہت سخت آدمی، ایسا نہیں، جہاں کوئی ایسا موقع آتا فوراً آپ ہنس دیتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، اور تختے پہ دیکھا کہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ کی کھیلنے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کپڑے سے کچھ گڑیا وڑیا بنا کر کے انہوں نے رکھا ہے۔ تو ان گڑیوں کے درمیان ایک چیز دکھی آپ کو، تو آپ نے پوچھا ارے یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ تو گڑیا ہے، یہ بیچ میں کیا چیز رکھی ہوئی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرس، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ھذا الذی علیہ، یہ گھوڑے پر تم نے کیا بنایا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جناحان، یہ گھوڑے کے 2 پر ہیں، گھوڑے کے کپڑے سے انہوں نے جیسے تیسے کر کے بچی کیسے بنائے گی، تو انہوں نے بنایا تھا 2 پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا فرس لہا جناحان، ارے 2 پروں والا گھوڑا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا او ما سمعت انه كان لسلیمان ابن داود خیل لہا اجنحہ، کہ کیا آپ نے سنا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑا تھا کہ ایسا گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے؟ انہوں نے جواب دیا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نوازجہ، آپ مسکرا دیے، اور اس قدر مسکرا دیے کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لگے، جو چوے ہوتے ہیں نا پیچھے، آپ منہ کھول کر کے آپ نے بہت اچھے سے مسکرایا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے میں یا اسی طریقے پر اونٹ اونٹنی وغیرہ میں سواری کیا کرتے تھے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہ اللہ کے نبی سواری میرے پاس نہیں ہے، مجھے سواری دے دیجیے۔ غریب قسم کے صحابی رہے ہوں گے، اور صدقہ کا مال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ سواری کی خواہش لے کر کے آئے تھے کہ بھائی کوئی اونٹ مل جائے گا، کوئی گھوڑا ووڑا کچھ مل جائے گا، گدھا مل جائے گا جس پر سواری کر سکوں گا۔
تو اللہ کے نبی نے کہا انا حاملوک علی ولد ناقہ، کہا کہ سواری چاہیے، ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں، اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا وما اصنع بولد الناقہ، بھائی اونٹ کا بچہ، ارے اللہ کے نبی میں اونٹ کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ سواری بچے پر تھوڑی کی جاتی ہے، بیچارہ مر جائے گا میرے بوجھ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مذاق کیا تھا اس سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارے بھائی اونٹ جو ہے وہ کسی کا بچہ ہی نہ ہوتا، چاہے جتنا بڑا ہو جائے وہ اپنی ماں کا کیا رہے گا، بچہ ہی رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ عطا کرتا ہوں، یعنی مذاق کرتے ہوئے آپ نے، تاکہ صحابی کا دل خوش ہو جائے اور جو روب ہے وہ ختم ہو جائے، آپ نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سب ساری جو واقعات میں سارے واقعات جو بیان کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے واقعات صحیح ترین احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے پر ایک اور روایت لے لیجیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہونے والے پہلے شخص نہیں، جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص اور جہنم سے نکالے جانے والے آخری شخص کے بارے میں بھی جانتا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اچھی خاصی خبر دی ہے سارے جنتیوں کے بارے میں اور جہنمیوں کے بارے میں، تو میں جنت میں جو آخری شخص داخل ہوگا اس کو بھی جانتا ہوں، اور جہنم سے جو آخری شخص نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، اور اگر گناہ معاف نہیں ہوئے تو جہنم میں جائے گا، پھر آخر میں نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی توحید کی وجہ سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ توحید کی اہمیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور آپ جب لوگوں کی تربیت کرتے، دینی اور شرعی تعلیم بھی دیا کرتے، تو وہاں بھی آپ ایک دم سیریس ہیں، ایسا نہیں کیا کرتے۔ ہاں خطبے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس طریقے سے خطبہ دیا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی جو ہے وہ فوج سے آپ ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو کسی آفت سے اور مصیبت سے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ بہت سارے ایسے علماء کو دیکھیں گے جمعہ کے خطبے میں ان کا الگ ہی انداز ہے، اور عام دروس میں بالکل الگ انداز ہے۔ جیسے کہ ہمارے استاد ہیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جمعہ کا خطبہ آپ ان کا سنیے گا تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ کوئی دوسرا شخص بول رہا ہے، اور جب مسجد نبوی میں ان کا عام درس سنیے گا سماعت کیجیے گا تو محسوس ہوگا کہ یہ کوئی دوسرا ہی شخص ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عام نصیحت لوگوں کو کیا کرتے تو وہاں بھی آپ وہ ایک دم سیریس نہیں رہا کرتے، بلکہ کوشش کرتے کہ لوگوں کے ساتھ بالکل محبت اور شفقت سے رہا جائے، اور ایک بے تکلفی کا لمٹ کے اندر، حد کے اندر ایک ماحول رہے، اور آپ بسا اوقات مسکرا دیا کرتے، کبھی ہنس دیا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنت میں جانے والے آخری شخص اور جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں سب اس کے اوپر ڈال دو، جتنے صغیرہ گناہ نامہ اعمال میں ہیں سب ڈال دو، یعنی ظاہر کرو، سب سامنے لے کر کے آ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا، اس آدمی کو نہیں معلوم ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی وہ آدمی سائڈ میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پہلے اس کے صغیرہ گناہ سب ظاہر کر دو، سامنے لے آؤ، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں نا سب اس سے دور کر دو، یعنی ہٹا دو۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اس آدمی کو لایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین صغیرہ جتنے گناہ ہیں سب پیش کرے گا اس کے اوپر، اور ایک ایک گناہ کے بارے میں اس سے پوچھے گا، یہ گناہ تو نے کیا؟ ہاں کیا۔ یہ گناہ کیا؟ ہاں کیا۔ ٹھیک ہے، عملت یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن تم نے ایسا ایسا کیا، وعملت یوم کذا و کذا، تم نے فلاں فلاں دن ایسا ایسا یہ گناہ کیے، فیقول نعم، تو وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے تو کیا ہے، ایسا تو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، اور یہ بھی جان رہا ہوگا کہ یہ جتنے گناہ اللہ گنا رہا ہے یہ سب کے سب صغیرہ ہیں، ابھی تو کبیرہ کی ایک بڑی تعداد میرے نامہ اعمال میں ہوگی، ابھی اس کی پوچھ گچھ باقی ہے، وہ ڈر بھی رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مشفق من کبار ذنوبہ، اپنے کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے وہ اب بالکل سہما ہوا، ڈرا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ
اس کے جتنے گناہ جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، ہر ایک گناہ کے بغل میں ایک نیکی لکھ دی جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جائے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک گناہ جو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی۔ تو جب ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی آ گئی تو اس گناہ کا جو نیگیٹو اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا، پازیٹیو اثر پیدا ہو جائے گا، نیکیاں لکھ دی گئی بھائی۔ اس کے بعد جب وہ یہ بات سنے گا کہ میرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ بھائی ابھی تو یہ صغیرہ گناہوں کا اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھنے کا حکم دیا ہے، میرے کبیرہ گناہ کہاں گئے؟ حساب کتاب ختم کیسے ہو گیا؟ ابھی تو کبیرہ گناہ باقی ہے، وہ ڈر رہا تھا نا وہ۔ تو وہ کہے گا فیقول، وہ کہے گا ربی قد علمت اشیاء لا اراها ہنا، لا اراها ها ہنا، اے اللہ میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، میں جانتا ہوں میں نے اور بھی بہت سارے گناہ کیے لیکن میں دیکھ نہیں رہا ہوں ان کو، جن کو میں نے دیکھا وہ دیکھ لیا، وہ تو صغیرہ تھے، اور بھی بڑے بڑے بہت سارے گناہ ہیں، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے، پوچھ گچھ بھی نہیں ہوئی، کہاں گئے سارے گناہ؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر اس انسان کو جنت کے اندر داخل کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ وہ آدمی جب صغیرہ گناہوں سے جب اللہ کا پوچھے گا یہ گناہ یہ گناہ کیا، وہ جواب دے دے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کہے گا فائنل، اللہ فیصلہ سنائے گا کہ ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جائے، تو اپنے کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے وہ اللہ سے پوچھے گا، تھوڑا سا اس کے دل میں ڈر کم ہوگا، ایسا لگے گا کہ لگتا ہے کہ اللہ نے کبیرہ گناہ معاف کر دی، تو پوچھے گا کہ اللہ میرے کبیرہ گناہ کہاں گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی کہتے ہیں کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نوازجہ۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس بندے کی خوشی کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بیان فرماتے ہوئے آپ مسکرا دیے، اور آپ کے جو چوے ہیں، چار دانت جو ہوتے ہیں، وہ نظر آ گئے صحابہ کرام کو۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، آپ کا اخلاق کتنا بہترین تھا، عمدہ تھا، امت کے نوجوانوں کے ساتھ آپ کا کیسا بہترین تعامل تھا، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ خوشگوار ماحول قائم رکھا کرتے تھے، ان سے بھی مذاق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو بوڑھی خواتین ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ جو خاتون تھی جو اللہ کے نبی سے دعا کرانے کے لیے آئی تھی، تو وہ جب انہوں نے سنا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور پھر اس تکلیف کے بعد جب آپ نے خوشخبری سنائی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ تو آپ نے اس کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے اور مذاق کرنے کے لیے اس طرح کا جو رویہ ہے وہ اختیار کیا۔ تو حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے کہا جو بوڑھے حضرات ہیں، عمر دراز حضرات ہیں، ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین اور خوشگوار اپنا رویہ رکھا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی رویہ تھا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول خوشگوار رہے۔ کوئی آدمی ہماری سختی کو دیکھ کر کے ہم سے دور ہو جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہماری مجلس میں لوگ آ کر کے بیٹھیں، لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں، ہماری مجلس میں لوگ ایک خوشگوار ماحول پائیں۔ یہی سبق ملتا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل سے اور آپ کے اس رویے سے، آپ کے اس اعلیٰ اخلاق سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی مزید گفتگو کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں، جیسا کہ ہمارا عنوان ہی ہے کہ آپ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو ہم آپ کے دراصل گھر میں داخل ہیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کا تعامل کس کے ساتھ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ آپ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، تاکہ ہم سیکھیں۔ آج ایک بھائی نے میسج کیا تھا یہ ٹاپک دیکھ کر کے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور یہ آپ کا چوتھا دن ہے۔ آپ نے تو لکھا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور یہ آپ کا چوتھا دن چل رہا ہے میرے ساتھیوں میں سے۔ تو میں نے جواب دیا کہ یقیناً ہم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی دن گزارنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم کبھی نہ نکلیں، قیامت تک وہی رہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اور بھی باتیں ہمارے درس میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق اور درس اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔